کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو موت سے چند دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ موت سے 40 دن پہلے آسمانی فرشتے اس مرنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، موت کے وقت انسان کے پاس 4 فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت انسان کی تخلیق کا ایک مقصد بیان فرمایا۔ مقصد بیان فرماتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرما دیا کہ جس طرح ہم نے انہیں دنیا میں بھیجا، اسی طرح ہم نے انہیں واپس اپنی طرف بلانا ہے اور ان کے تمام اعمالوں کا ہم نے حساب لینا ہے۔ انسان جب مرتا ہے، جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، جب عمر ختم ہو جاتی ہے، جب زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے، ہاتھ تو ہوتے ہیں مگر ان ہاتھوں میں چھونے کی طاقت نہیں ہوتی، آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، کان تو ہوتے ہیں، سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، بدن کانپنے لگ جاتا ہے۔ جب زندگی کا سورج غروب ہونے لگتا ہے تو موت سے 40 دن پہلے حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام، روح نکالنے والا فرشتہ، مارنے والا فرشتہ، انسان کی موت سے 40 دن پہلے دیگر فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ شخص 40 دن بعد مر جائے گا۔ یہ سنتے ہی تمام آسمانی فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس شخص کا 40 دن پہلے ہی سے اس کا نام مردوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے، مردوں کے ناموں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ 40 دن جب گزر جاتے ہیں تو 40 دن بعد عین موت کے وقت حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام اس مرنے والے شخص کے بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے، یہ بیماری میں ہوتا ہے، کبھی ادھر کو رخ کرتا ہے، کبھی ادھر کو رخ کرتا ہے، کبھی آنکھیں اٹھاتا ہے، کبھی نیچے کرتا ہے، یہ شدید تکلیف میں ہوتا ہے۔ ایک دم اس کی نظر حضرت عزرائیل علیہ السلام پر پڑتی ہے، اچانک مرنے والے کی نظر حضرت عزرائیل علیہ السلام پر پڑتی، وہ ایک نئی مخلوق دیکھتا ہے، دیکھتے ہی پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو کون ہے؟ یہ سن کر حضرت عزرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میرا نام ملک الموت ہے، میرا نام عزرائیل ہے، میں جس گھر میں ڈیرا ڈال دوں ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، میں جس گھر میں چلا جاتا ہوں بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے، میں ماؤں سے بچے چھین لیتا ہوں، بچوں سے مائیں، بچوں سے ان کا سہارا چھین لیتا ہوں، میں وہ ہوں جس کے اندر اللہ نے رحم نہیں ڈالا، اللہ نے میری ڈیوٹی بھی اس طرح کی لگا دی، میرا نام ملک الموت ہے، میں وہ ہوں جس نے تیرے بیٹوں کی روح نکالی یا نکالنے والا ہے، میں وہ ہوں جس نے تیرے عزیز و اقارب کو مارا، ان تمام لوگوں کو موت کی گھاٹ سلا کر انہیں قبر کی اندھیری کوٹھلی میں جا سلایا، میں وہ ہوں جس نے اتنے بڑے طاقتور بادشاہ، خود کو خدا کہنے والے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی روح قبض کی، میں وہ ہوں جس نے نمرود کی روح قبض کی، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو گرانے والا، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو مٹی میں ملانے والا اسرائیل ہوں، جس طرح ان کو موت کی گھاٹ سلایا آج تمہیں بھی موت کی گھاٹ سلانے آیا ہوں۔ کل تک تو لوگوں کے جنازے پڑھتا تھا، آج لوگ تیرا جنازہ پڑھیں گے، کل تک تو لوگوں کو دفن کرتا تھا، آج لوگ تیری تدفین کریں گے، کل تک تو لوگوں کی قبریں تیار کرتا تھا، آج لوگ تیری قبر تیار کریں گے۔ یہ سنتے ہی کہ میں ملک الموت ہوں، یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ سنتے ہی
مرنے والا شخص ایک دم کانپنے لگ جاتا ہے، اس کی آنکھیں تھرا جاتی ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اس پر اس طرح کا غضب طاری ہوتا ہے، اس طرح کی دہشت طاری ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کی یہ جو پپلیاں ہیں اٹھانے بٹھانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ اے بندے بتا تو صحیح تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ وہ رو کر کہتا ہے کہ یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا بڑی ہی بے وفا ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ اس مرنے والے شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے آتے ہیں، چاروں فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیری روزی پر مامور کیا تھا، میں تجھے تیری روزی فراہم کرنے والا فرشتہ ہوں۔ آج اشرق سے لے کر مغرب تک، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کا چپا چپا چھان مارا ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ چھان مارا ہے، تیرے نصیب کا مجھے ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا، روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں ملا۔ سیم یہی جملے سانسیں فراہم کرنے والا فرشتہ بولتا ہے، سیم یہی جملے عمر بڑھانے والا فرشتہ کہتا ہے، سیم یہی جملے پانی فراہم کرنے والا فرشتہ کہتا ہے۔ یہ چاروں فرشتے ایک ہی زبان میں بولتے ہیں، ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کائنات کا چپا چپا چھان مرا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ چھان مرا ہے، تیرے حصے کا ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا، ایک نوالا روٹی کا نہیں ملا۔ اس کے بعد دائیں بائیں میں بیٹھنے والے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے اٹھتے ہیں، اس کا نامہ اعمال اٹھا کر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس مرنے والے کا نامہ اعمال اس کے سامنے آتا ہے تو یہ کانپ جاتا ہے، اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب انسان موت کی گھاٹی میں جا رہا ہوتا ہے نا، جب انسان کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں پانی کی طرح۔ وہ چیختا چلاتا تو نہیں ہے لیکن آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ضرور نکلتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب مرنے والے کو دائیں بائیں میں بیٹھنے والے فرشتے اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے میرا نامہ اعمال نہ دکھاؤ، مجھے اس شرمندگی سے بچا لو، مجھے میرا نامہ اعمال مت دکھاؤ۔ ہائے وہ نادان نہیں جانتا کہ اس شرمندگی سے تو وہ بچ جائے گا، لیکن قیامت کے دن کی جو سب سے بڑی شرمندگی ہے، قیامت کے دن 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی امتوں کے سامنے، عزیز و اقارب کے سامنے، اولاد کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے، داداؤں کے سامنے، اپنے آباء و اجداد کے سامنے جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس کو پڑھ کے سنایا جائے گا، اس دن کتنی بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی روح قبض کرتے ہوئے اس فانی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا کی طرف بھیج دیتے ہیں، اگلے جہان کی طرف بھیج دیتے ہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔